ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مختلف موضوعات پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کے پیاری اور خوبصورت بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو کہتا ہے آؤ جاؤ اللہ کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، جو اللہ سے روٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ سے مناتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کے اللہ کو پیاری بات کوئی نہیں۔ وعامل صالحا، اور جو بندہ نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے، اس سے محبوب اور پیارا بندہ اللہ کو کوئی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑھ کے ظالم بھی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روکے، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، جو اللہ سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بڑھ کے پیارا اور محبوب بندہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، بہت سی جگہیں ہیں دنیا میں، لیکن سب جگہوں سے پیاری جگہ اللہ کو مسجد ہے۔ احب، سب سے زیادہ پیاری اللہ کے ہاں مسجد ہے۔ دیکھیں پیاری جگہ، پیارے لوگ، پیارا مذہب، پیاری باتیں، رب کی باتیں، اس سے بڑھ کے نورانیت اور برکتوں والی محفل کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان مساجد کی طرف آ جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، ساری جگہوں میں ناپسندیدہ جگہیں اللہ کو بازار ہیں۔ مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، مبغوض ہیں، نفرت ہے، بری جگہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ حرص، طمع، لالچ، چوری، فریب، دھوکہ، سب کچھ چلتا ہے بازاروں میں۔ لیکن مساجد یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ سورۃ جن، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مساجد کی طرف تم چل کے آتے ہو نا تو تم خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں لوٹتے، بہت بڑا نفع اور سرمایہ ساتھ لے کے جاتے ہو۔ اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کو کثرت سے مسجد آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، مساجد آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان خالص رکھتے ہیں۔ مساجد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، اس لیے جو لوگ مسجد میں آ جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، مچھلی پانی سے نکل جائے تو تڑپتی ہے پھر مر جاتی ہے، ایسے ہی مومن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ جال کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، پنجرے میں بند ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، کب یہاں سے جان چھوٹے گی، کب یہاں سے جان چھوٹے گی۔ فرمایا یہ رویہ منافق کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ ہمارا مساجد میں نماز کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی ایک وجہ انہوں نے بتائی، مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ فرمانے لگے اس لیے کہ ہم بازار کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مختلف قسم کی محفلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں، اور کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا ہوتا ہے، مختلف کام کر کے عین نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں۔ تو چونکہ ہم جس ماحول سے نکل کے آتے ہیں، ابھی ایک لمحہ ہوا ہوتا ہے اس ماحول سے نکلے ہوئے، تو وہ ماحول ابھی ذہن میں گردش کر رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر بھی پھر وہی چلتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ 5-10 منٹ پہلے اس ماحول سے نکل کے آ جائے گا، اس کا لازماً نماز میں دل لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے کچھ باہر بنی عمرو بن عوف کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور پھر وہیں پہ آپ نے مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی مرکز نہیں تھا۔ اب مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک مرکز مل گیا تھا۔ یہاں پھر سارے مشورے بھی مسلمانوں کے یہیں پہ ہوتے تھے۔ یہاں سے پھر اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ یہی ایک مسجد تھی جس مسجد سے اسلام کی کرنیں اتنی پھوٹی ہیں کہ آج ہم تک بھی اسلام پہنچے۔ یاد رکھو، مساجد یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ مساجد کے ائمہ، نمازی، متولی، یہ سب اسلام کے محافظ اور پہرے دار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر چوکیدار ہی سست ہیں، جس طرح ہم ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کا کیا مذہب ہے، کیا عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدے میں کوئی لغزش نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، عمل صالح ہو، عقیدہ مضبوط ہو، بس عقیدے کے اندر کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو منافقوں نے دیکھا اسلام اتنی ترقی کر رہا ہے، اب منافقوں کو اندر سے تکلیف ہوئی، تو انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک نئی مسجد، انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا، ایک بلڈنگ تعمیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آؤ ہم نے مسجد بنائی ہے، ذرا اس کا افتتاح کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افتتاح کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے یا مسجد کے خلاف مرکز قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، تکلیف دینے والی مسجد بنائی، اور جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، جس کی بنیاد کفر پہ ہے، نفاق پہ ہے، اور وتفریقا بین المؤمنین، اس مسجد کا کیا مقصد ہے کہ ہم مومنوں کے درمیان جدائی ڈالیں، یہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لوگ لڑتے تھے ان کے لیے وہ قلعہ تھا۔ تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، آپ نے اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، لا تقم فیہ ابدا، بالکل اجازت نہیں وہاں کھڑے ہونے کی۔ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہو، مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہو، جس کی بنیاد بدعات پہ ہو، شرک پہ ہو، وہ مسجد نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے محبوب پیغمبر آپ مسجد قباء میں جا کے کھڑے ہوں، یہاں پہ کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ نے اس آیت سے کیا بات سمجھائی ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے نا، یہ مومنوں کی
آپس میں محبت اور اتفاق اور مودت کی جگہ ہوتی ہے، یہ نفرت کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہاں سے محبت کی کرنیں پھوٹیں، نفرت کی کرنیں نہ پھوٹیں۔ ہاں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہمارے یہاں ایک خاص فرقے کی مسجدیں بن گئی ہیں۔ ہم نے مساجد فرقہ بندی کے گڑھ بنا لیے ہیں۔ بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں مذہب کا، فلاں جماعت کا، فلاں مسلک کا اس مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ یہ مسجد ہی نہیں ہے، جہاں پہ دوسرا بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ مسجد وہ ہے جہاں پہ ہر بندے کو آنے کی اجازت ہو اور ہر بندہ آ کے عبادت کر سکے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو امام صاحب، جو متولی صاحب مسجد میں آ کے تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں۔ مومنوں کے درمیان تفریق بلا کیسے؟ اور اتفاقی بات سے ہٹ کے کوئی بندہ اپنی بات کرتا ہے جس سے اختلاف جنم لیتے ہیں، ایسی بات مسجد میں نہیں کرنی۔ اتفاقی بات کرو، مسلم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ بات کرو۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ہو، کیونکہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پیاری، میٹھی، مقدس، مطہر، منور زبان کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ بھی اپنی مبارک زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ہوتی یا کسی کو تو ہو، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے دل میں محبت پیدا ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے، سچی بات کہنی ہے جہاں بھی کھڑے ہو، بات سچی کرنی ہے، کھری بات کرنی ہے، بات کے اندر نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ یہی مساجد درس دیتی ہیں۔ آج 22 کروڑ عوام اور اتنی ہزاروں کی تعداد میں مساجد، مگر کوئی انقلاب نہیں آ رہا، ہمارے اندر اسلام کی روح پیدا نہیں ہو رہی۔ بنیادی وجہ کیا کہ ہم نے مساجد کو ذاتی جاگیر بنا لیا، ہم نے مساجد کو اپنے قلعے سمجھ لیا ہے۔ اگر مساجد کو مساجد رکھا جائے تو پھر صحابہ کرام مسجد قباء سے اٹھے تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے تھے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں اور مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں۔ ہاں، یہ نماز پریکٹس ہے۔ نماز کا مقصد ہی ہے، ایک دل ہے، ایک سر ہے، دل میں خوف خدا ہو، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، سر ایک رب کے در پہ جھکے، اس کے علاوہ کسی در پہ نہ جھکے۔ یہ ہمیں نماز جی کچھ سکھاتی ہے۔ آج افسوس ہے، مسجدیں ویران ہیں، بے آباد ہیں، لیکن زنا خانے آباد ہیں، شراب کی محفلیں آباد ہیں، مجلسیں پر رونق ہیں، مسجدیں بے رونق ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ہمارے اوپر زوال کیوں نہ آئے؟ تو یہی ہمارے زوال کی بنیادی وجوہات ہیں۔